ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق و طیبہ ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ نواں مہینہ جس کو ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں، اس کی آج 13 تاریخ یعنی 13واں روزہ ہے۔ لگ بھگ ہم آدھے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دعا ہے کہ جو روزے باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام خیر و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم سب کے پورے کرائے اور قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں معجزے کے تعلق سے بات ہوگی۔ معجزے کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ معجزے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیجتے ہیں لوگوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اور ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جب قوم مطالبہ کرتی ہے، کہ نہیں ہمیں دکھلائیے کچھ، ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول ہو، کچھ معجزہ دکھلائیں۔ تو یہ دوسرا والا معاملہ ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ جب قوم مطالبہ کرتی ہے کسی معجزے کا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زبردست آتی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان واقعات سے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے معجزے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجے اور کتنے ایسے ہیں جو قوموں کی ڈیمانڈ پر آئے، لیکن جب قوموں کی ڈیمانڈ پر آتا ہے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر توبہ کے دروازے اور معاملے سب ختم۔ اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آتا ہے، اور وہ مختلف شکلوں میں آیا اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کریم پڑھیں گے اس سے معلوم ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن وہ آگ نے جلایا نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، یعنی یہ معجزہ تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا سب کو معلوم ہوگا کہ عصا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالو تو وہ ڈالی وہ صاف بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا عصا سمندر پہ مارو، سمندر پہ مارا، سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، سمندر میں خشک راستہ بن گیا، یہ معجزہ۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ڈیمانڈ پر تھا، قوم کی ڈیمانڈ پر تھا، تو وہ کہ جب اونٹنی نکالو، اس پیڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ بھی گیابن ہو، بچہ دے، یہ مطالبہ ہوا، یہ آیا معجزہ۔ تو مختلف واقعات ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے دکھلائے یا بھیجے، لیکن وہ جو معجزے تھے وہ اسی وقت کی قوم کے لیے تھے، انہی لوگوں کے لیے تھے اور اسی نبی تک محدود تھے، جو جتنے معجزے آپ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آج جو مجھے بات کرنی ہے وہ ہے زندہ معجزے کی۔ زندہ سے مراد یہ ہے کہ جب سے وہ معجزہ آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے لیے، وہ معجزہ سب کے لیے، اور وہ معجزہ
میرے اور آپ کے گھروں میں سب میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے گھر میں وہ معجزہ نہ ہو. اور تکلیف اور دکھ اس میں اور بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں. وہ اتنا ہے کہ ہم لوگ جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے گاڈ گفٹڈ، وہ ڈیمانڈ پر نہیں ہے، وہ دیا گیا ہے، اس سے ہم لوگ، میں بھی اور ہم میں سے اکثریت، سب کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے اللہ والے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، میں بھی اور اکثریت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مجھے پوری امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. یقیناً میرا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے. مجھے پوری امید ہے سب کو معلوم ہو گیا ہوگا جتنی بات میں نے اب تک کی کہ یہ معجزہ قرآن کریم کی طرف میرا اشارہ ہے. قرآن کریم ہمارے سب گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف جو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو اس کو اپنانا چاہیے تھا، ہم اس پر اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ناانصافی کر رہے ہیں. بڑی ناانصافی ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے اس معجزے کو جو کہ 1443 سال قبل اللہ نے بھیجا اور رمضان میں بھیجا. رمضان میں خاص تعلق ہے قرآن کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا. ایک رات. وہ راتیں انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں اسی مہینے، اسی رمضان میں. وہاں سے یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کیسی کیسی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی، سمجھی، اس حساب سے اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر نازل کی. 23 سال کے عرصے میں یہ معجزہ دنیا میں مکمل کرا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تعلق سے محمد رسول اللہ. اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد کل سے اور آنے والے وقت اس تک جب 1 دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی قیامت تک یہ معجزہ ان سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن کریم رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، اس میں یہ لفظ نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے. جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک کے جو لوگ ہوں گے ان سب کے لیے ہے. تو یہ بات نوٹ کریں، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے ہے، اور ہمارے برادران وطن اس غلط فہمی میں ہے کہ قرآن صرف ان کی کتاب ہے. ان کی غلط فہمی ہے اور آپ کی خوش فہمی، دونوں اپنی جگہ غلط ہیں. یہ پوری انسانیت کے لیے، ہر ایک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے. اور اس میں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، یعنی ان کو بتانے والی، چھانٹنے والی، الگ الگ کر دینے والی، اس میں وہ تمام ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہوگا اور یہ نہیں کرو تو یہ معاملہ. ساری دلیلیں اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی واضح طور پر، اور کئی جگہ کھول کر بتا دیا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو صراط مستقیم پر تو صراط مستقیم یہ ہے، اور صراط مستقیم سیدھا جنت کا راستہ. اور اگر تم اس راستے میں چلو گے، شیطانی راستے میں چلو گے، تو تم گمراہی میں جاؤ گے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی. دونوں چیزیں بتا دی. کاش ہم اس معجزے کو جو باہر اوپر رکھا ہے، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آج ہی اس کو اتار کر نیچے رکھیں، جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکے، جہاں آپ کا اپروچ ہو سکے، آپ اس کو آسانی سے ایسے اٹھا سکیں اور پڑھ سکیں. نیچے رکھا ہوگا تو آپ پڑھنے تک پہنچیں گے. جب پڑھنے تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے گا، اور جب سمجھ لیں گے تو یقیناً اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا.
لیکن اگر یہ وہیں رکھا رہا لپٹا ہوا جلدان میں تو یہ وہیں رکھا رہے گا، کچھ اس کا معجزے کا ہمیں حاصل نہیں ہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم اسی طریقے سے گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے اور الٹے سیدھے معاملات جو ہم کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، وہی ہم کرتے رہیں۔ کسی معاملے میں ہم اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، وہاں چلے گئے، اس درگاہ میں چلے گئے، وہاں مدد مان لی، وہاں سر جھکا لیا، وہاں ہاتھ میں کھڑے ہو گئے، وہاں سجدہ کر لیا، یہی ہوتا رہے گا اگر یہ اوپر رکھا رہا۔ تو یہ میرے اور آپ کا کام ہے اس کو اوپر سے اتار کے اپنے پاس رکھیں، ایسی جگہ جہاں سے آپ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اوپر سے نیچے بھیج دیا، دنیا کے آسمان پر بھیج دیا، اور وہاں سے 23 سال میں جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بہتر سمجھا اس کو نبی کے قلب پر بھیجتے رہے، اور اس طریقے سے پورا قرآن کریم مکمل ہوا۔ تو قرآن کا تعلق رمضان سے خاص طور پر ہے، کیونکہ وہ رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، وہ رات آخری 10 دنوں میں آنے والی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ ابھی سے آج 13ویں روزے سے آپ پلاننگ کر لیں، اپنے ذہنوں کو بنا لیں کہ ہمیں ان 5 راتوں میں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جو بھی نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے کرنے چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن کا تعلق اور رمضان کا تعلق بہت خاص ہے، اس لیے جو آج ہم یہاں موجود ہیں، اس سے ہم نے جو ناانصافی کی ہے اب تک، اللہ سے گڑگڑائیں، معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ، اب تک ہم نے قرآن کے ساتھ میں ناانصافی کی، جو اس کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، جس کا یہ حقدار ہے۔ یہ تیرا کلام ہے، تیرا پیغام ہے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہم نے جو قدر کرنی چاہیے تھی ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اے اللہ، ہم نے ناانصافی کی، ہم مجرم ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے آج اس رمضان کے مبارک مہینے میں آج ہم عہد کرتے ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ہم عہد بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے گا ہم قرآن کریم سے ہدایت لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔